بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ امریکہ اور بھارت ایک ساتھ جنگی جہاز تعینات کر سکتے ہیں۔ نئی دہلی میں امریکی سفیر کا کہنا ہے کہ امریکہ اور بھارت ان لوگوں کے خلاف ایک ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں جو اپنے مفاد کے لیے مشترکہ مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا اشارہ چین کی جانب تھا۔ چینی صدر شی جن پنگ ڈکٹیٹر ہیں جو بائیڈن 28 جون بدھ کے روز نئی دہلی میں ایک تقریب سے خطاب کے دوران امریکی سفیر نے کہا ہے کہ دونوں ملک بحر الکاہل اور بحیرہ ہند میں ایک ساتھ مل کر اپنے بحری جہاز تعینات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ روس کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ مغربی ممالک یوکرین کی جنگ کے خاتمے کے سلسلے میں سنجیدہ نہیں ہیں۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ جنگ یوکرین کے تعلق سے صدر ولادیمیر پوٹن کے خلاف مغربی حکام کے بیانات قابل اعتراض اور احترام کے منافی ہیں۔ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ کوئی بھی ایٹمی جنگ نہیں چاہتا، لیکن جب اس کی بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب اسٹریٹجک اصولوں کا فقدان ہے۔ دیری انسا روس کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماریا زاخراوا نے کیف کی جانب سے نام نہاد عالمی امن کانفرنس کے انعقاد کو مسترد کر دیا ہے۔ فرانس میں پرتشدد مظاہرے تیسری رات بھی جاری، درجنوں افراد گرفتار۔ فرانس میں پولیس اہلکار کے ہاتھوں نوجوان کی ہلاکت کے بعد پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ تاحال جاری ہے، جبکہ نوجوان کو ہلاک کرنے والے اہلکار کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق پیرس کے نواحی علاقے میں ٹریفک سٹاپ پر ایک 17 سالہ لڑکے کی ہلاکت کے بعد فرانسیسی پولیس اور مظاہرین کے درمیان تیسری رات بھی پرتشدد جھڑپیں جاری ہیں۔ ویگنر گروپ اب یوکرین میں جنگ نہیں لڑے گا، روسی حکام کا کہنا ہے کہ ویگنر گروپ اب یوکرین میں جنگ نہیں لڑے گا، اور اس حوالے سے ویگنر گروپ کے سربراہ یوگینی پریگوزن کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق روس کے ایک سینئر قانون ساز کا کہنا ہے کہ ویگنر سربراہ یوگینی پریگوزن کو بتا دیا گیا ہے کہ ان کا گروپ اب یوکرین میں نہیں لڑے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے فوجیوں کو وزارت دفاع کے زیر اثر لانے کے معاہدے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بیلسٹک میزائل پروگرام یورپ ایران پر عالمی پابندیوں کے تسلسل کا حامی۔ تہران کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر یہ پابندیاں ایران کے متنازع جوہری پروگرام کی وجہ سے لگائی گئی تھیں۔ پھر 2015 میں ایران اور عالمی طاقتوں کے مابین جو جوہری معاہدہ ہوا، اس میں یہ بھی طے ہو گیا تھا کہ بیلسٹک میزائلوں سے متعلق یہ پابندیاں اکتوبر 2023 میں اٹھا لی جائیں گی۔ دہشت گردی کے متاثرین کے لیے ازالہ ایران کینیڈا کو اقوام متحدہ کی عدالت میں لے گیا۔ تاہم ایرانی جوہری معاہدے سے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 2018 کے ایک فیصلے کے تحت امریکہ کے یک طرفہ اخراج کے بعد اس حوالے سے جو حالات دیکھنے میں آئے، ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس معاہدے پر عمل درآمد جمود کا شکار ہو گیا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا عید پر مسلمانوں کے لیے خصوصی پیغام۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کے موقع پر حج اور عید کی مبارکباد پیش کی۔ مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کینیڈین وزیر اعظم نے ویڈیو شیئر کی، جس میں انہیں کینیڈین مسلمانوں کے ہمراہ عید کا تہوار انتہائی جوش و خروش سے مناتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اب مغرب کو سکھائیں گے مقدس اقدار کی توہین، اظہار رائے کی آزادی نہیں، ترک صدر رجب طیب اردوان۔ مراکش، اردن اور متحدہ عرب امارات نے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی شدید مذمت کی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اس حوالے سے کہا ہے کہ مغرب کے لوگوں کو سکھائیں گے کہ مقدس اقدار کی توہین کرنا اظہار رائے کی آزادی نہیں۔ خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مراکش نے سویڈن سے اپنے سفیر کو غیر معینہ مدت کے لیے واپس بلا لیا۔ خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات اور اردن نے بھی سویڈش سفیر کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کروایا۔ برطانوی فوج کے سربراہ کا عہدے سے مستعفی ہونے کا فیصلہ۔ اعلیٰ ترین افسر کی جانب سے تنقید کے بعد برطانوی فوج کے سربراہ نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا۔
برطانوی فوج کے سربراہ جنرل سر پیٹرک سینٹ روز چیف آف اسٹاف کے عہدے پر فائز ہیں۔ چیف آف آرمڈ فورسز ایڈمرل سر ٹونی نے سر پیٹرک سینٹ روز پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو کام وہ کرتے ہیں اسے تو کوئی نیول افسر بھی کر لے گا۔ جنرل سر پیٹرک سینٹ روز فوج کی تعداد میں غیر معمولی کمی پر ناراض تھے اور انہوں نے خریدے جانے والے جنگی ساز و سامان کو بھی دقیانوسی قرار دیا تھا۔ برطانوی فوج کے سربراہ جنرل سر پیٹرک سینٹ روز نے گزشتہ سال جون میں عہدہ سنبھالا تھا۔ روسی خام تیل کی دوسری کھیپ لانے والے بحری جہاز سے تیل کی منتقلی مکمل۔ روسی خام تیل کی دوسری کھیپ لانے والے بحری جہاز سے تیل کی منتقلی مکمل کر لی گئی۔ ترجمان کے پی ٹی کے مطابق کے پی ٹی کے عملے نے عید کی چھٹیوں میں بھی تیل کی منتقلی کا عمل جاری رکھا۔ روس سے 56,000 ٹن خام تیل لے کر آنے والا بحری جہاز کلائیڈ نوبل برت پر لنگر انداز ہوا تھا۔ واضح ہے کہ روس سے پہلا بحری جہاز 45,000 ٹن خام تیل لے کر 11 جون کو کراچی بندرگاہ پہنچا تھا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان 3 ارب ڈالر کا معاہدہ طے پا گیا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان آخرکار 3 ارب ڈالر کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق آئی ایم ایف کی جانب سے سٹاف لیول معاہدے کا اعلان کر دیا گیا۔ پاکستان کو آئی ایم ایف سے 3 ارب ڈالر کے قرض پروگرام کی ابتدائی منظوری مل گئی، جس سے ڈیفالٹ کا خطرہ کم ہو گیا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان 3 ارب ڈالر مالیت کے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے معاہدے پر اتفاق ہوا ہے، جبکہ آئی ایم ایف نے معاہدے کی تصدیق کر دی۔ میکسیکو میں ہیٹ ویو سے ہلاک افراد کی تعداد 112 ہو گئی۔ میکسیکو میں شدید گرمی کے باعث 2 ہفتوں کے دوران مزید 100 افراد ہلاک ہو گئے، جس کے بعد مارچ سے اب تک ہلاک ہونے والوں کی تعداد 112 ہو چکی ہے۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق میکسیکو کی وزارت صحت جون کے مہینے میں ملک کے کچھ حصوں میں درجہ حرارت 50 ڈگری سیلسیس کے قریب پہنچ گیا، جس سے ہیٹ سٹروک اور جسم میں پانی کی کمی اموات کی وجہ بنی۔ سعودی ولی عہد سے صدر مملکت اور وفاقی وزراء کی ملاقات، حج انتظامات پر مبارکباد۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی، وفاقی وزیر مذہبی امور طلحہ محمود، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سمیت دیگر وزراء نے ملاقاتیں کی۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی نیابت کرتے ہوئے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز نے اس سال حج پر آنے والے مسلم رہنماؤں اور اعلیٰ عہدیداروں اور مذہبی شخصیات کے اعزاز میں استقبالی کا اہتمام کیا۔ کینیڈا حادثے کا شکار ہونے والی ٹائٹن آبدوز کے ملبے کے ساتھ ممکنہ انسانی باقیات برآمد۔ اوشین گیٹ کمپنی کی آبدوز ٹائٹن کا ملبہ بحیرہ اوقیانوس سے نکالا گیا تو اس کے ساتھ انسانی باقیات بھی برآمد ہوئی ہیں۔ برطانوی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی کوسٹ گارڈ حکام نے بتایا ہے کہ ٹائٹن آبدوز کے ملبے سے ممکنہ طور پر انسانی باقیات بھی ملی ہیں، جن کا معائنہ طبی ماہرین کریں گے۔ امریکی کوسٹ گارڈ کے حکام کے مطابق ٹائٹن کے ٹکڑوں اور ممکنہ طور پر اس میں موجود افراد کی باقیات کو کینیڈا کے جزیرے نیو فاؤنڈ لینڈ منتقل کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ وہی مقام ہے جہاں سے بدقسمت آبدوز ٹائٹین کا ملبہ دیکھنے کے لیے جانے والے 5 سیاحوں کو اپنے ہمراہ لے کر آخری سفر پر روانہ ہوئی تھی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے تحفے میں ملنے والے قرآن مجید کو سینے سے لگایا، ویڈیو وائرل۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب سے داغستان میں مسجد کے دورے کے دوران تحفے میں دیے گئے قرآن مجید کو سینے سے لگا لیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز روسی صدر نے روس کی سب سے قدیم مسجد کا دورہ کیا۔ صدر پوٹن نے یہ دورہ سویڈن میں عید الاضحیٰ کے موقع پر قرآن مجید کی بے حرمتی کے اگلے دن کیا۔ اس موقع پر انہوں نے داغستان کے مسلمان نمائندوں سے بھی ملاقات کی۔ چینی صدر بھارت میں شنگھائی تعاون تنظیم کے ورچوئل سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ چین کے صدر شی جن پنگ بھارت میں 4 جولائی کو ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے ورچوئل سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔
چینی وزارت خارجہ کے مطابق چین کے صدر شی جن پنگ SCO اجلاس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے۔ بھارت نے 4 جولائی کو ہونے والا SCO سالانہ سربراہی اجلاس ورچوئل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے پہلے بھارت میں SCO وزرائے خارجہ اور وزرائے دفاع اجلاس ان پرسن ہوئے تھے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی صدارت اس سال بھارت کے پاس ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔